أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. आयत नंबर 153 से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालो सब्र और नमाज के साथ अल्लाह ताला से मदद तलब किया करो। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब्र करने वालों के साथ हैं। इससे पीछे जो हमने तहवील क़िबला से मुताल्लिक़ तफ़सीली अहकामात पढ़े हैं, उनमें भी और इसी तरह से दीगर मामलात में जब इंसान
دین اور شریعت کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کو طعن و تشنیع کا شکار کیا جاتا ہے، مختلف قسم کی آزمائشیں ان کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور اس کے بعد ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ ایسا ممکن نہیں ہے، ان کی آزمائش لازمی طور پر ہوگی۔ ان تمام آزمائشوں میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین اجر پانے والے لوگ وہ ہیں جو نماز اور صبر کے ساتھ اللہ رب العزت سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ کی مدد طلب کرو نماز کے ساتھ اور صبر کرنے کے ساتھ، یعنی صبر کا دامن وہ نہ چھوٹنے پائے، اور جب بھی تمہیں کبھی کوئی حاجت کوئی ضرورت پیش آئے، جب بھی تمہیں دنیاوی اعتبار سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے یا کسی بھی اعتبار سے تمہیں کوئی پریشانی اور غم لاحق ہوں، تو اللہ رب العزت کے سامنے تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، نماز کے ذریعے اللہ رب العزت تمہاری مدد فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کبھی کوئی حاجت پیش ہوتی، جب کبھی آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب فرماتے تھے۔ جیسا کہ مختلف روایات کے اندر دعائے استخارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، نماز استخارہ کے ساتھ دعائے حاجت سکھائی نماز حاجت کے ساتھ، یعنی جب انسان کو جس طرح کی بھی ضرورت پیش آئے اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان 2 رکعت نماز ادا کرے اور اللہ رب العزت سے مدد طلب کرے تو اللہ رب العزت اس کی مدد کو پہنچتے ہیں، اللہ رب العزت اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جب کبھی کوئی صدمہ آئے تو انسان صبر کرنے کی کوشش کرے، اور صبر کیا ہے؟ صبر کا بنیادی معنی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی رضا پر راضی کر لے۔ جو اللہ رب العزت نے انسان کے مقدر میں لکھ دیا ہے، جو آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو پہنچ گئی ہے، انسان اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کر اس کے اوپر مطمئن ہو جائے اور جزا فضا نہ کرے، شور شرابہ نہ کرے، انسان اس کے اوپر جو ہے وہ چیخے چلائے نہیں۔ ایک جو طبعی طور پر انسانی فطرت کے پیش نظر انسان کو بعض مرتبہ غم لاحق ہوتا ہے، اس کے اثرات انسان کے چہرے پر بھی آ جاتے ہیں، بعض مرتبہ وہ آنسوؤں کی شکل اختیار کر کے آنکھوں سے بھی رواں ہو جاتے ہیں۔ یہ سب انسان کے طبائع ہیں، انسان کی فطرت ہے، یہ کوئی شریعت میں جو ہے وہ ایسی کوئی منع چیز نہیں ہے، ایسی غلط چیز نہیں ہے کہ جس کو شریعت نے جو ہے وہ بالکل ہی غلط قرار دیا ہو، بلکہ یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی طبع ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غم پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا جب دنیا سے چلا گیا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھائے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی انسان ہوں، اور انسان ہونے کے ناطے سے جب انسان کو غم پہنچتا ہے تو اس کا اثر انسان کے اوپر نظر آتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اسی طرح سے انسانی نفسیات کے طور پر میرے ساتھ بھی وہی مسئلہ ہے جو تم لوگوں کے ساتھ ہے، البتہ اس کے اوپر چیخنا چلانا اور یہ سب کرنا یہ جو ہے وہ روا نہیں ہے۔ پھر صبر کب ہوتا ہے؟ صبر اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو تکلیف پہنچے، جیسے ہی تکلیف پہنچے فوراً انسان صبر کرے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان روئے پیٹے چیخے چلائے، اور جب انسان کی آنکھیں آنسوؤں سے خشک ہو جائیں، الفاظ زبان کا ساتھ چھوڑ جائیں، اس کے بعد انسان کہے اچھا اب تو میرا صبر ہے، یہ صبر نہیں ہے۔ صحیح حدیث میں موجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ارشاد فرمایا کہ صبر تب ہے جیسے ہی انسان کو صدمہ پہنچے، کوئی رنج، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت لاحق ہو، فوراً انسان اس کے اوپر اللہ رب العزت کی رضا سمجھ کر اس کے اوپر خاموشی کا اظہار کریں، اور جو ہے وہ وہاں پر جزا فضا کرنے سے، چیخنے چلانے سے، رونے پیٹنے سے انسان احتیاط کرے، یہ صبر ہے۔ اور جب انسان بالکل سارا کچھ اپنی گلا خشک کر لیا، انسان نے اپنی زبان کو جو ہے وہ تھکا لیا، آنکھیں جو ہے وہ آنسوؤں سے جواب دے گئیں، اس کے بعد انسان نے صبر کیا تو یہ صبر نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جن کے ساتھ اللہ ہو جائیں صبر کا بہت بڑا اجر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے صرف ایک صبر ہی ایسا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ رب العزت بغیر حساب کے اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ اجر اللہ رب العزت نے کسی دوسری چیز کا ذکر نہیں فرمایا، نہ جہاد کے لیے، نہ باقی جو معاملات ہیں ان سب کے لیے، نہ نماز کے لیے، نہ روزہ کے لیے، ان سب اعمال کے اپنی جگہ پہ اجر موجود ہیں،
بہت بڑے بڑے اجر ہیں، لیکن بغیر حساب کے جو اجر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا قرآن میں وہ صرف صبر کرنے کا ہے، کیونکہ صبر کرنا انسان کے لیے بہت مشکل ہے، انسان کی طبع کے خلاف ہے، انسان اپنے اوپر جبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑی مشکل سے روک پاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصاً ہجرت کے موقع پر جب کفار آپ کے بالکل سر پہ پہنچ گئے اور جس غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لے رکھی تھی اس غار کے وہ بالکل دھانے پہ پہنچ گئے، اور قریب تھا کہ اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نظر آ جاتے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ممکن نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکیورٹی کا ایسا بندوبست فرمایا تھا کہ فوراً اس کے اوپر جو ہے وہ اس نے اسپائڈر نے وہ جالا بن دیا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو نظر آ جانا یہ ممکن نہیں تھا، اللہ نے ایسا سیکیور کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے طبی جو خوف ہے وہ تو یقیناً آپ کو لاحق تھا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب اس خوف کا اظہار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر آپ غم نہیں کیجئے، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ جب انسان کو یہ یقین اور توکل حاصل ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو پھر انسان کو کائنات کی کوئی طاقت کسی قسم کا غم اور پریشانی نہیں پہنچا سکتی۔ اگر انسان کو غم آتے بھی ہیں تو انسان کے اس توکل کی وجہ سے، اس یقین کی وجہ سے، اس ایمان کی وجہ سے وہ غم انسان کے لیے ہلکے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا جو اللہ نے یہاں پر ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اور اسی طرح سے آپ غم نہیں کیجیے، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اس وجہ سے صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں، اس لیے انسان کو ہمیشہ صبر کا دامن ہاتھ میں رکھنا چاہیے اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے، تو اللہ رب العزت ہر معاملہ انسان کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ اگلی آیت ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا، بعض مفسرین نے بیان کیا کہ یہ جو آیت اللہ رب العزت نے یہاں پر صبر اور نماز کے حوالے سے مدد طلب کرنے کے حوالے سے بات فرمائی ہے، یہ اصل میں صحابہ کرام کو جہاد کے لیے تیار کرنے کا ایک حکم تھا۔ اگرچہ اس کے پیچھے تحویل قبلہ کے معاملات چل رہے ہیں، لیکن اس کے چونکہ جو ہے وہ تقریباً صرف 2 مہینے کے بعد جنگ بدر والا واقعہ پیش آ گیا، تو اس وجہ سے صحابہ کرام کو جہاد کے لیے تیار کیا جا رہا تھا کہ تم صبر کا دامن تھامے رکھو، اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرتے رہو، اللہ رب العزت تمہیں ہر میدان میں کامیاب فرمائیں گے، معاشرتی میدانوں میں بھی اللہ تمہیں کامیاب فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت تمہیں جنگی میدانوں میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ ایمان کے اوپر اگر تم جو ہے وہ استقامت اختیار کیے رکھو گے اور نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کرتے رہو گے تو اللہ تمہیں ہر میدان میں کامیاب فرمائیں گے۔ اس کے بعد اگلی جو آیت ہے وہ بھی اسی پر دلالت کرتی ہے کہ یقیناً یہ پچھلی آیت جہاد سے متعلق ہوگی، کیونکہ آگے اللہ نے فرمایا، اگلی آیت دیکھیے آیت نمبر 154 وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں فوت ہو جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے ہیں، ان لوگوں کو تم مردہ مت کہو۔ اموات میت کی جمع ہوتی ہے، ان کو مردہ مت کہو۔ ولا تقول، اور نہیں کہو تم لمن یقتل فی سبیل اللہ، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں، شہید کر دیے جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنی جانیں وہ نثار کر دیتے ہیں، ان کو کیا نہ کہو، اموات، مردے مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، ان کی زندگی کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ یہاں پر سب سے پہلی جو بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے وہ یہ، اللہ کی راہ میں کٹ مرنا یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردے بھی نہ کہو، یہ ان کی توہین ہے۔ حالانکہ وہ بظاہر دیکھا جائے تو وہ میت کی شکل اختیار کر گئے ہیں، دنیاوی اعتبار سے وہ ڈیڈ ہو گئے ہیں، وہ میت ہو گئے ہیں، وہ مردوں میں ہی ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ان کے اعزاز کے لیے، ان کے پروٹوکول کے لیے، ان کے اکرام کے لیے ارشاد فرمایا ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ ایک طرح کی زندگی ہے، گویا کہ وہ اصل میں جو حیات جاوداں ہے، جو حقیقی زندگی ہے، وہ زندگی ان لوگوں نے پالی ہے۔ اور حقیقی زندگی کیا ہے؟ انسان آخرت میں کامیاب ہو جائے، اور شہید ہونے والا جو ہے وہ صحیح حدیث کے مطابق سوائے قرض کے، جب انسان اللہ رب العزت کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے سوائے قرض کے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو شہادت اتنا بڑا رتبہ ہے جہاد کے لیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ انفال، سورہ توبہ، اسی طرح سے جو ہے وہ سورہ ممتحنہ اور بہت سی صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے جہاد کے حوالے سے، سورہ حشر کے اندر مختلف یہود کے قبائل کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا۔ اللہ کی راہ میں شہید ہونا بہت بڑی بات ہے، جو ایک اعزاز ہے جو اللہ رب العزت کے سوا کوئی کسی کو الاٹ نہیں کر سکتا۔ یہ اعزاز صرف اللہ رب العزت ہی انسان کو دے سکتے ہیں۔ اس کی آگے مختلف اقسام ہیں۔ اسلام کے لیے جو شخص جد و جہد کرتا ہے،
وہ جدوجہد کسی بھی شکل میں ہو، بعض مرتبہ وہ فزیکل اپنے آپ کو جو ہے وہ باقاعدہ محاذ پہ لے جا کر جہاد کرنے کی صورت میں ہوتی ہے، بعض مرتبہ انسان جو ہے وہ کسی علاقے میں حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر دین کے اوپر عمل پیرا ہونا ہی جہاد بن جاتا ہے۔ تو یہ سب شکلیں مختلف جہاد کی ہیں، اگرچہ جہاد کے اندر اس کی جو سب سے اعلیٰ صورت ہے وہ قتال ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے قتال سے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی، قتال کا معنی کفار کے سامنے جا کر دو بدو اسلام کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ رب العزت کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے لڑنا، ان کے خلاف جو ہے وہ اسلام کے لیے جد و جہد کرنا، یہ قتال کی شکل ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، اللہ رب العزت کے دین کو سربلند کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیں، فرمایا ان کے پروٹوکول کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو تم مردے مت کہو۔ اور اس کے بعد سورہ آل عمران میں جا کر ہم پڑھیں گے، اللہ رب العزت نے شہداء، خصوصاً جب جنگ احد کے حوالے سے اللہ رب العزت نے مختلف جو ہے وہ مضمون پورا ٹاپک بیان فرمایا، اس کے اندر اللہ رب العزت نے شہداء کی زبانی، جو شہداء کے کمنٹس تھے شہید ہونے کے بعد، جو کچھ انہوں نے اللہ رب العزت کے پاس نعمتیں پائیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ خیالات ہمارے جو بھائی دنیا کے اندر موجود ہیں ان تک پہنچا دیے جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے خیالات، ان کے کمنٹس جو ہے وہ دنیا کے اندر قرآن مجید میں وحی کی صورت میں پہنچائے، جس کے اندر ان لوگوں نے کہا کہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں جو کچھ دیا ہے، اگر تمہیں اس کا ایک تصور بھی پیدا ہو جائے تو تم پہلی فرصت میں کوشش کرو کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ۔ تو مقصد کہنے کا یہ کہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردے مت کہو۔ اس کے بعد بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ اب یہاں سے اس بات کو سمجھیے گا، جو دنیا سے شخص چلا جاتا ہے وہ شہید ہونے کی صورت میں ہو یا وہ طبی موت دنیا سے چلا جائے، وہ کسی بھی طرح سے جب وہ دنیاوی اعتبار سے میت ہو جائے، اس کے بعد اس شخص کے پاس، ہر شخص کے پاس، ایون کہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کے پاس بھی صحیح حدیث کے مطابق وہ بھی زندہ ہوتا ہے، جس کو عالم برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے۔ اب اس دونوں زندگیوں میں فرق ہے، یعنی ایک تو دنیاوی اور اخروی برزخی زندگی میں فرق ہے، اخروی نہیں، اخروی اس کے بعد کا معاملہ ہے۔ دنیاوی اور برزخی، قیامت سے پہلے اور مرنے کے بعد جو ہے وہ یہ جو بیچ کا ڈیوریشن ہے، یہ عالم برزخ کہلاتا ہے، قیامت قائم ہونے تک۔ قبر کے اندر صحیح حدیث میں موجود ہے کہ انسان کی قبر یا تو جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بنا دی جاتی ہے، یا پھر وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دی جاتی ہے۔ وہ انسان کے اعمال اور انسان کے ایمان کے اعتبار سے ہے۔ تو یہ جب ایک شخص دنیا سے چلا جاتا ہے شہداء کے لیے، تو اللہ رب العزت نے یہ بات بطور اعزاز کے ذکر فرمائی، ان کے پروٹوکول کے طور پر ذکر فرمائی کہ وہ زندہ ہیں، زندہ بھی ہیں۔ اور قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ نے رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، دوسری آیت میں فرمایا اللہ رب العزت کے پاس ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، لیکن وہ زندگی کیسی ہے؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اس آیت کو سامنے رکھیے، تم اس زندگی کا شعور نہیں رکھتے، وہ زندگی تمہارے متعلق نہیں ہے، تم اس کو زندگی نہیں سمجھ سکتے، تم اس کو جو ہے وہ عالم برزخ ہی سمجھو گے، تم اس کو جو ہے نا وہ عالم موت ہی سمجھو گے، تمہارے نزدیک وہ زندگی نہیں ہے، تمہارے نزدیک تو وہ میت ہی کی شکل ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں وہ زندگی کی ایک صورت ہے۔ اس کی زندہ مثال یوں سمجھ لیجیے جیسے اگر خدا نہ خواستہ کسی جگہ پہ کوئی قبرستان کے اندر کوئی قبر کھل جائے تو ہمیں وہاں پر جو میت نظر آتی ہے، اگر کچھ عرصہ ہوا ہے تو میت ہوتی ہے، یا پھر بعض مرتبہ صرف میت کے آثار ہوتے ہیں، کبھی ہڈیاں ہوتی ہیں، کبھی جو وہ بھی مٹی کی شکل اختیار کر چکی ہوتی ہیں، ہمیں وہاں زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ لیکن صحیح حدیث کے مطابق اگر وہ شخص نیک ہے تو اس کے نزدیک اسی کی قبر جو ہے وہ ایک جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ، اور اس کو ٹھنڈی ہوائیں پہنچ رہی ہوتی ہیں، جو ہمیں محسوس نہیں ہوتا اس کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر اس کی جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے اگر اس نے گناہ کیے تھے تو اس کو عذاب بھی دیا جا رہا ہوتا ہے، جیسے صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دو قبروں والے ہیں، ان دو قبروں والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، لیکن فرمایا وما يعذبان لکبیر، کوئی بہت بڑی چیز کی وجہ سے دونوں کو عذاب نہیں دیا جا رہا۔ اچھا، اب اگر عذاب دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عذاب انسان کو فزیکل محسوس ہوتا ہے تو دیا جاتا ہے نا، ورنہ اس سزا کا فائدہ ہی کیا جو سزا انسان کو محسوس ہی نہ ہو۔ اگر وہ میت ہو تو اس کو سزا محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ کسی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا۔ فرمایا کہ ان دونوں میں سے ایک کیا کرتا تھا؟ فرمایا کہ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا یہ عذاب قبر کا سبب ہے۔ اور دوسری بات، دوسرے کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دوسرا تھا، یمشی بالنمیمہ، وہ ہمیشہ چغلیاں کرتا تھا، لوگوں کی غیبتیں کرتا تھا،
اس کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ گویا کہ یہ دونوں اعمال ایسے ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈرانے اور بچانے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی، اور فرمایا کہ یہ دو اعمال کی وجہ سے ان دو قبروں والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عمل کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، جس کی وجہ سے آج سارے لوگ قبرستان میں جا کے پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک شاخ اٹھائی، اس کو دو حصوں میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹا، اور ایک حصہ ایک قبر کے اوپر گاڑ دیا، دوسرا حصہ دوسری قبر پر گاڑ دیا، اور آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ دونوں شاخ کے ٹکڑے سبز رہیں گے تب تک ان سے عذاب ٹال دیا جائے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان قبروں والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، عام صحابہ کو تو یہ بھی نہیں پتہ تھا۔ کس کو پتہ چلا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وحی کر کے بتایا۔ کس وجہ سے؟ تاکہ لوگوں کو ان دو اعمال کی خرابی بتائی جائے کہ ان دو اعمال کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، کیونکہ اس کے بعد کبھی کسی بھی صحابی سے کسی بھی قبر کے اوپر کوئی بھی سبز شاخ گاڑنا، پھول ڈالنا یا کچھ ایسا کرنا کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں ہے۔ اور عام انسان کے یہ سب کچھ کرنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ سب کس وجہ سے ہوتا ہے؟ انسان اپنے اعمال جو دنیا سے لے کر گیا ہے، ہاں جو دنیا سے جا چکے اس کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں، صدقہ جاریہ اس کی طرف سے کر سکتے ہیں، جو باقی اعمال اس کے لیے صحیح حدیث کے اندر موجود ہیں وہ کر سکتے ہیں، جن کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ عذاب میں کچھ ریلیف مل جائے گا۔ اگر وہ تکلیف میں ہے تو اس کی وہ تکلیف کم ہو جائے گی، اگر جو ہے وہ آپ دعا کرتے ہیں تو اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رحمت میں آ جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ جو اس طرح کے اعمال ہیں، قبر کے اوپر جو ہے نا وہ درخت لگا دینا، اس کے اوپر جو ہے وہ پانی کا بندوبست کر دینا، پانی کا چھڑکاؤ کر دینا، اس کے اوپر جو ہے وہ پھولوں کی پتیاں جا کے ڈال دینا، یا میت جب لے جائی جا رہی ہے جنازگاہ سے اور قبرستان کی طرف اس کے اوپر پھولوں کی پتیاں ڈالنا، یہ سب اعمال ایسے ہیں جن کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس شخص کو اس کے اپنے اعمال فائدہ یا نقصان پہنچاتے ہیں۔ اگر اس کے اعمال ایسے ہیں تو یقیناً وہ اللہ رب العزت کی رحمت میں ہوگا، اور اگر اس کے اعمال جو ہے وہ گناہگاروں والے ہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا شکار ہوگا۔ تو اس وجہ سے سب سے بہترین طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں بتایا وہ کیا ہے؟ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، نیک اولاد اگر اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے تو اس کے عذاب میں ریلیف ہوتا ہے، اس کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ کوئی بھی نیک عمل اگر وہ کرتے ہیں تو اس کو ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح سے اگر اس کے لیے صدقہ جاریہ کیا جائے، اس کا کوئی دوست کر دے، اس کا کوئی رشتہ دار کر دے، اس کی اولاد میں سے کوئی کر دے، اس سب کو اس کو ثواب پہنچتا ہے۔ البتہ یہ پھولوں کی پتیاں وغیرہ اور یہ سب کچھ کرنے سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو زندگی ہے، یہ زندگی تو ہے جبھی تو ان کو عذاب دیا جاتا ہے یا جبھی تو ان کو رحمتوں کے اندر ڈالا جاتا ہے، اور تمہیں اس زندگی کا کوئی شعور نہیں ہے۔ جس سے دوسری بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو لوگ مردوں سے جا کر استعانت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مدد طلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے اپنے مسائل حل کروانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ پرلے درجے کے جاہل لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں جگہ جگہ پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، وہ نہیں سنتے آپ کی بات کو۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر وہ آپ کی بات سن بھی لیں تو مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، فرمایا وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے، وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے۔ ان کی قبر کے اوپر کوئی جانور کچھ بھی کر کے چلا جائے وہ اس کو ہٹا نہیں سکتے، تو آپ کی بات کا جواب کیا دیں گے؟ ان کے اپنے اوپر اگر ان میں سے کوئی عذاب کا شکار ہے تو اپنے آپ کو عذاب سے نہیں بچا سکتا، چاہے جائے کہ تمہارے مسائل وہ حل کریں، ان کو تو پتہ ہی نہیں تم کیا کہہ رہے ہو۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس زندگی کا تمہیں شعور ہی نہیں ہے، تمہارے اعتبار سے وہ زندگی نہیں ہے۔ اگر ہمارے اعتبار سے وہ زندگی ہوتی تو ہمیں اس کا شعور ہوتا۔ جیسے ہم سب الحمدللہ سب زندہ ہیں، ایک دوسرے کی زندگی کا ہمیں شعور ہے، جبھی تو ہم ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جو ہے وہ مدد طلب کرتے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ اپنے کاموں کے لیے ہیلپ کرنے کا کہتے ہیں، دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں۔ یہ سب سلسلہ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ ہمیں ایک دوسرے کی زندگی کا یقین ہے۔ اور اگر ہمارے سامنے کوئی میت ہو تو ہم اس کو کہیں گے یہ پانی کا گلاس مجھے دے دیں، میت کو تو کوئی نہیں کہے گا۔ اگر یہ میت جو ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے، جس کی باڈی بھی ہمارے سامنے ہے، ابھی وہ ہماری دسترس میں ہے، جب وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتی، نہلاتے اس کو ہم خود ہیں، کپڑے اس کو ہم خود پہناتے ہیں، کفن اس کو ہم خود پہناتے ہیں، اس کو اٹھا کے چارپائی بھی ہم خود ڈالتے ہیں، پھر اس کو اٹھا کے ہم گاڑی میں ڈال کے قبرستان لے کر جاتے ہیں اور مردوں کے ساتھ اس کو دفن کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد اس کے اندر مدد کرنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کیسی عجیب سی بات ہے؟ یہ سب خام خیالی ہے، یہ سب کچھ ہمارے اندر جو ہے نا وہ بت پرستی کی وجہ سے یہ سب کچھ آیا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرما دیا کہ وہ شہداء بھی اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنی قبروں میں اگر زندہ ہیں تو اس زندگی کا تمہیں کوئی شعور نہیں ہے۔ اسی طرح سے کافر ہے، وہ شخص بھی اپنی قبر کے اندر زندہ کیا جاتا ہے،
وہ ایسی زندگی جس کا ہمیں شعور نہیں ہے، اور زندگی کے بعد اس سے سوال کیے جاتے ہیں، صحیح حدیث میں موجود ہے کہ اس سے پوچھا جاتا ہے من ربک کا، تیرا رب کون ہے، ما دینک کا، تیرا دین کیا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے نا وہ من نبیک کا، تیرا نبی کون ہے. یہ سارے سوالات اس سے کیے جاتے ہیں، قبر میں کیے جاتے ہیں. اور اگر وہ زندگی نہ ہو تو وہ انسان کیسے جواب دے گا ان سب چیزوں کے. لیکن وہ زندگی ہمارے اعتبار سے زندگی نہیں ہے، وہ زندگی برزخ کے اعتبار سے زندگی ہے. اللہ رب العزت اس زندگی کو سمجھتی ہیں، اللہ رب العزت نے جو نظام بنایا اس کے مطابق وہ زندگی ہے، ہماری دنیاوی اعتبار سے وہ زندگی نہیں ہے. اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 155. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور البتہ ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی کچھ خوف کے ذریعے، والجوع کبھی تمہیں بھوک کے ذریعے، ونقص من الاموال کبھی مال میں کمی کر کے، اموال مال کی جمع ہوتی ہے، والانفس نفس کی جمع ہوتی ہے، اور اسی طرح سے کبھی جانوں میں کمی کر کے، والثمرات ثمرات بھی جمع ہے پھل کی، کبھی پھلوں میں کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے. مبشر الصابرین، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. کون سے صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کے لیے خوشخبری ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے. الذین، یہ وہ لوگ ہیں اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر بھی جانا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ جو لوگ اس طرح کا جو صبر کرتے ہیں آزمائشوں کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ کے لیے وہ یہ الفاظ بول دیتے ہیں، صبر کرنے کے ساتھ وہ برداشت کرتے ہیں اور پھر یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا یہ لوگوں کو کیا ہوتا ہے. آگے آیت نمبر 157 دیکھیے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی عنایات ہوتی ہیں، ورحمہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ قرار پاتے ہیں. یہاں پر دیکھیے اللہ رب العزت نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی ہے. سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیجئے، آزمائشیں زندگی کا حصہ ہیں. وہ آزمائش کسی بھی اعتبار سے ہو سکتی ہے، آزمائشوں کے بغیر زندگی نہیں ہے. صحیح حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ آزمائشیں اپنے انبیاء کی ہیں، اپنے انبیاء کو سب سے زیادہ آزمائشوں میں ڈالا اللہ رب العزت نے، اور اس کے بعد فرمایا ثم الامثل فالامثل، پھر جو جتنا نیک تھا اتنی اس کی زیادہ آزمائش ہوئی ہے. مثال کے طور پر آج ہم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے سنتے ہیں خلق قرآن کا جو مسئلہ تھا، جب ان کے وقت میں قرآن مجید کو بادشاہ نے کہا کہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے، آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام اور اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ رب العزت کی مخلوق نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اس کو پیدا نہیں فرمایا، اس کو اللہ رب العزت نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا ہے، اللہ نے خود کلام کیا ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا. قرآن مجید اللہ نے فرمایا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے قرآن مجید کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے دنیا کے اندر نازل فرمایا. اسی طرح سے صحیح حدیث میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ یحدث ربہ، وہ اپنے رب سے باتیں کرے، اپنے رب سے گفتگو کرے، فرمایا فلیقرأ القرآن، وہ قرآن کو پڑھا کرے، جس کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، کلام کرنا، کلام فرمانا اللہ کی صفت ہے، قرآن مجید اللہ کی صفت ہے. اب اس کی وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ کے اوپر کتنے مظالم ڈھائے گئے، ان مظالم کا ہم پوری کائنات اس وقت جتنے بھی لوگ ہم موجود ہیں ہم سب مل کر بھی تصور نہیں کر سکتے، جتنے مظالم ایک امام مالک رحمہ اللہ کے اوپر ڈھائے گئے. اور ان کی نیکی کا اگر جو ہے معاملہ دیکھا جائے تو یقیناً کائنات کے اندر اس وقت ساری کائنات کے نیک لوگوں کو ملا لیا جائے تو امام مالک رحمہ اللہ کی نیکیاں سب سے بلند ہوں گی. تو جتنا زیادہ کوئی شخص نیک ہوتا ہے اتنی بڑی اس کی آزمائش ہوتی ہے. اگر انسان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، بعض صحابہ کرام، بعض ائمہ کرام کے اندر یہ چیز موجود تھی کہ اگر ان کو سال بھر میں کوئی بیماری نہیں آتی تھی، کبھی کوئی بخار نہیں آیا، کبھی کوئی نزلہ زکام نہیں ہوا، کبھی کوئی چھوٹی موٹی بیماری نہیں ہوئی، وہ پریشان ہو جاتے تھے. وہ سمجھتے تھے شاید اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی آزمائش میں نہیں ڈالا جا رہا. اور جبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اس کے سامنے جب جاؤ تو کیا کہو؟ لا بأس طہور انشاءاللہ، پریشان نہ ہو، یہ بیماری آپ کے لیے نیکیاں یعنی گناہوں سے پاکیزگی کا سبب بن جائے گی. تو معنی کیا ہے؟ اس بیماری کے ذریعے انسان اللہ رب العزت نیک لوگوں کو آزماتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے اور آزمائشوں میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. آزمائشیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، وہ آزمائشوں کی مختلف شکلیں ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کبھی خوف کی صورت میں،
یہ خوف ایک جو ہے وہ مطلب جو امن کے خلاف ایک خوف ہوتا ہے جو ہمیں معاشرتی اعتبار سے ہمیں بعض مرتبہ لاحق ہوتا ہے. جیسے مختلف قسم کا خوف ہے، کبھی کفار کا خوف ہے، کبھی جو ہے وہ ہمیں اپنے علاقوں میں رہتے ہوئے ہی مختلف قسم کے خوف ہوتے ہیں، جیسے کبھی بارش آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذابوں اور آفتوں کا خوف ہو جاتا ہے، کبھی اسی طرح سے کسی معاشرے کے اندر اگر امن کا فقدان ہو جائے تو وہاں پر خوف کے بادل چھا جاتے ہیں. یہ مختلف خوف کی شکلیں ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ہم خوف کے ذریعے لوگوں کو ڈرا کر آزماتے ہیں. اسی طرح سے بعض مرتبہ قحط سالی کے ذریعے ہم آزماتے ہیں، والجوع بھوک دے کر آزماتے ہیں. یہ قحط سالی کی ایک شکل ہے. ونقص من الاموال، مالوں میں کمی کر کے، یہ بھی قحط سالی کی ایک شکل ہے. والانفس، اور اسی طرح سے جانوں میں کمی کر کے. جانوں میں کمی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، موتیں بکثرت ہونے لگتی ہیں، جیسا کہ آج کل بھی ہمارے زمانے میں اسی طرح کا معاملہ ہے. موتوں کی اتنی زیادہ شرح بہت بڑھ گئی ہے جو ہمارے تصور سے باہر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش کی شکل ہے. اور اسی طرح سے اللہ نے فرمایا والثمرات، یہ بھی قحط سالی کی ایک شکل ہے کہ اس میں پھلوں کی کمی ہو جاتی ہے، میوہ جات کبھی کم ہو جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ سب آزمائشوں کی شکلیں ہیں. ان سب آزمائشوں میں بہترین لوگ کون سے ہیں؟ خوشخبری کن لوگوں کے لیے؟ وبشر الصابرین، جو ان آزمائشوں میں صبر کرتے ہیں، ایمان کا دامن تھامے رکھتے ہیں. صبر کرنے کا اصل معنی یہ ہے کہ انسان ایمان کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، کیونکہ جب انسان کے اوپر اس طرح کے کبھی خوف کے بادل منڈلاتے ہیں، کبھی انسان کو قحط سالی کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، پھر انسان مایوس ہو کر اللہ رب العزت کا، اللہ تعالیٰ کی راہ کو چھوڑتا ہے، اللہ کا دامن انسان چھوڑتا ہے، ایمان سے انسان مایوس ہو جاتا ہے، اپنے دین اور مذہب سے انسان بیگانہ ہو جاتا ہے. دوسرے ممالک میں جہاں پر جو ہے وہ دولت کی ریل پیل انسان دیکھتا ہے، وہاں پر جانے کی کوشش کرتا ہے، اور ایسے میں انسان اپنے مذہب سے بیگانہ ہو جاتا ہے. تو صبر اصل میں کیا ہے؟ ایمان کا دامن انسان ہاتھ سے نہ چھوڑے، ایمان کو مضبوطی سے تھامے رکھے، اور اس کے ساتھ آزمائشوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ رب العزت کی توفیق سے انسان صبر کرنے کی کوشش کرے. اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو اس طرح کا صبر کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری. اور اس کے ساتھ وہ کہتے کہ اپنی زبان سے الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کو کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی رنج ان کو لاحق ہوتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ بے شک ہم اللہ رب العزت ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ فرض کیجئے اگر قحط سالی آ گئی، پھلوں میں کمی کس کے حکم سے ہوئی ہے؟ اللہ رب العزت کے حکم سے. یقیناً اس میں اسباب انسان کے اپنے گناہ ہی ہوتے ہیں. جب بھی کبھی انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، اللہ نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جب بھی کبھی تمہیں کوئی تکلیف مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یاد رکھو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتا ہے. یعنی تمہارے اعمال کی وجہ سے وہ مصیبت تم پر آتی ہے. جب کبھی اللہ کی رحمت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی وہ صفت رحمت کی وجہ سے ہمارے اوپر نازل ہوتی ہے. بعض مرتبہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ ہمارے اوپر رحمت نازل ہو، لیکن اللہ رب العزت اپنی صفت رحیم کے پیش نظر ہم پر اپنی رحمت فرماتے ہیں. لیکن مصیبت اور پریشانی جب بھی آتی ہے، یہ بات انسان کو ہمیشہ ذہن نشین کر لینی چاہیے. مصیبت، پریشانی، غم، وہ انڈیویجول ہو یا وہ اجتماعی شکل میں ہو، وہ انسان کی کرتوتوں کی وجہ سے ہی آتی ہے. اب وہ انسان کے اوپر اگر انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے وہ مصیبت، پریشانی آ گئی، اس پریشانی کے آنے کے بعد اگر انسان صحیح معنی میں اپنے دل سے سمجھتے ہوئے، اس کلمہ کے اوپر یقین رکھتے ہوئے یہ کلمہ اپنی زبان سے نکال دے، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس کلمہ کے ذریعے انسان کو قرار آ جاتا ہے، بشرطے کہ انسان صحیح معنی میں اس کلمہ کی جامعیت کو سمجھتے ہوئے، یعنی اس کے اندر تصور یہ ہے کہ ہم سب بھی تو اللہ ہی کے لیے ہیں نا. آج اگر یہ چیز چلی گئی، ہماری جانوں میں سے کوئی کمی ہوگی، مثلا کوئی ہمارا رشتہ دار، کوئی ریلیٹیو دنیا سے چلا گیا، آج وہ چلا گیا، کل ہمیں بھی جانا ہے. یہ ایک بہت بڑا عقیدہ اور ایمان ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں پر عطا فرمایا. اگر کبھی قحط سالی ہو گئی، اس کی وجہ سے پریشانی آ گئی، تو انسان سوچے آج اگر اللہ رب العزت نے اس میں کمی کر دی ہے تو اللہ ہمیں بھی تو دنیا سے لے جا سکتا ہے، لے جانے پر قادر بھی ہے. یہ سوچ کر جب انسان یہ جملہ کہتا ہے تو اس کی جامعیت کا انسان کی شخصیت، انسان کی طبیعت کے اوپر اثر ہوتا ہے اور انسان کو اس کی وجہ سے قرار آتا ہے. اور یہی سبب ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے نا وہ عام الحزن کہلاتا ہے. خدیجہ رضی اللہ عنہ دنیا سے چلی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا دنیا سے چلے گئے، اسی طرح سے جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اس سے پہلے دنیا سے چلے گئے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. یہ سب پریشانیوں کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے کتنا بڑا کام لیا. اس سارے معاملات کے بعد یہ عام الحزن یعنی غم کا سال گزرنے کے باوجود اللہ نے اتنا بڑا کام لیا کہ دنیا میں کسی شخص کے لیے ممکن نہیں ہے اتنا بڑا کام کرنا. اور اگر یقینی طور پر ہمارے جیسی طبیعت کا کوئی شخص ہوتا تو وہ تو اتنے زیادہ غم پہنچنے کے بعد ویسے ہی بس ہو جاتی، اس کی ختم ہو جاتا. وہ انسان تو دنیا میں جیسے ہمیں کوئی غم پہنچ جاتا ہے تو ہم تو سالہ سال اٹھنے کے ہی قابل نہیں رہتے.
تو اللہ رب العزت نے آپ کو پھر بھی اٹھایا، اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ اللہ پر اس بات کا ایقان اور یقین، اس بات کا توکل کہ جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہے سب کچھ اللہ رب العزت کی امانت ہے، جب اللہ چاہیں گے واپس لے لیں گے۔ اس جملے کے اندر یہ جامعیت موجود ہے۔ اس کی زندہ مثال میں آپ کو صحیح حدیث کے اندر موجود ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے شوہر کا نام ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، یہ وہ خاندان ہے جس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر سب سے پہلے ہجرت کی۔ اتنا بڑا اعزاز ان کو حاصل ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے، یعنی ان کی وفات ہو گئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تعزیت کے لیے تشریف لائے، اور آپ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ یہ کلمات اپنی زبان سے پڑھیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے ساتھ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے لیے اور اللہ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اور اے اللہ رب العزت مجھے میری اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور اس کا نعم البدل مجھے عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو سکھائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگیں، میں نے سوچا کہ ابو سلمہ سے اچھا تو کوئی شوہر تھا ہی نہیں، ان سے اچھا تو کوئی شوہر نہیں ہو سکتا جتنا اچھا وقت میں نے ان کے ساتھ اور انہوں نے میرے ساتھ گزارا ہے۔ تو کہنے لگی میں یہ کلمہ پڑھوں گی بھی تو اس سے اچھا تو مجھے کوئی نہیں مل سکتا۔ انہوں نے یہ کلمہ نہیں پڑھا، کافی عرصہ یہ کلمہ چھوڑے رکھا۔ کچھ عرصہ کے بعد ذہن میں یہ بات آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سکھائے تھے، مجھے پڑھ لینے چاہیے۔ یہی سوچ کر فرمانے لگی کہ میں نے وہ کلمات پڑھنا شروع کر دیے، اور وہ کلمات پڑھنے کے چند دنوں کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا پیغام ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو آ گیا۔ اب کہاں ابو سلمہ اور کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، یعنی کہاں ایک عام صحابی ان کی زوجہ ہیں اور کہاں ام المومنین بن گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمانے لگیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا پیغام مجھے آیا، ایک تو اس میں یہ چیز دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ سے شادی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر شادیاں بیوہ خواتین سے ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف خاندانوں کے اوپر معاشرے کے اندر جو ایک گرا پڑا طبقہ تھا، خاص طور پہ بیوہ خواتین جو تھیں، ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سروں پر دست شفقت فرمایا، اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی جو زوجہ تھیں، بیوہ تھیں، ان کے اوپر بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے کہ وہ بیوہ خاتون تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ ایک طرف وہ عام صحابی کی زوجہ ہیں اور دوسری طرف وہ ام المؤمنین تمام مومنوں کی ماں بن گئی۔ تو یہ اتنا بڑا اعزاز کس وجہ سے حاصل ہوا؟ یہ دعا پڑھنے کے نتیجے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی جو مسنون دعائیں ہیں، وہ انسان بعض مرتبہ انسان کو اس کا ظاہری فائدہ نہ بھی نظر آئے تب بھی پڑھتے رہنا چاہیے، انسان کو بہت بڑا سکون اور قرار ان دعاؤں کی وجہ سے ملتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ دعا انسان کو ضرور جو ہے وہ پڑھنی چاہیے جب بھی کبھی کوئی چھوٹی مصیبت آئے، کوئی بڑی مصیبت آئے۔ آپ نے عربوں میں دیکھا ہوگا کہ ان کے ہاں کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا نقصان ہو جائے، کوئی چیز ٹیبل سے نیچے گر جائے، کوئی بچہ گرنے لگے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے، باہر جا رہے ہیں وہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی گاڑی لگ جائے، فوراً ان کی زبان پر یہ الفاظ آتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بہت ایک اچھی عادت ہے۔ ایک تو اس سے کیا ہوتا ہے، جب انسان کو کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو فوراً انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ اس کی زبان سے الفاظ کیا نکلتے ہیں، کیونکہ غم اور پریشانی کے عالم میں انسان اپنے آپے میں نہیں ہوتا، انسان فوراً اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، چند لمحات کے لیے ہی صحیح انسان اپنے حواس سے باہر ہو جاتا ہے۔ حواس سے باہر ہو کر انسان کون سے کلمات اپنی زبان سے نکالتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب کبھی اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی ایسی پریشانی اور مصیبت نازل ہوتی ہے جس کے بعد ہم جانور ہی نہیں ہو سکتے، جس کے بعد ہماری جان چلی جاتی ہے، تو اگر ہم نے اپنی عادت کے اندر ایسے اچھے الفاظ کا اضافہ کیا ہوا ہوگا، اچھے الفاظ کی عادت بنائی ہوگی، تو آخری وقت میں ہماری زبان سے اچھے الفاظ نکلیں گے۔ اس وجہ سے کوشش کیجئے کہ آپ اپنے الفاظ پر غور کیجئے کہ جب بھی کبھی ہمیں کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی غم لاحق ہوتا ہے یا اچانک کوئی پریشانی ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت ہماری زبان سے الفاظ کیا نکلتے ہیں۔ اگر وہ ایسے الفاظ ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہے، لغو ہیں، فضول ہیں، تو ان الفاظ کی جگہ کوشش کیجئے یہ الفاظ ہماری زبان پہ جاری ہو جائیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا آخری کلمات ہماری زبان سے جو نکلنے والے ہوں گے وہ اللہ کی رضا والے ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مجھے اور آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آخری آیت کا ایک مرتبہ تھوڑا سا مفہوم سمجھ لیجئے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں، صبر کے ساتھ ان کلمات کی ادائیگی کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 قسم کے انعامات حاصل ہوتے ہیں۔ وہ 3 قسم کے انعامات کیا ہیں؟ نمبر 1، اللہ کی عنایتیں ہوتی ہیں، صلوات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی برکات کا نزول ہوتا ہے، عنایات کا نزول ہوتا ہے۔ نمبر 2، ورحمت،
اللہ رب العزت کی رحمت ان لوگوں کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے، اور نمبر 3 یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر آ جاتے ہیں۔ بہت بڑے انعامات ہیں یہ تینوں، اس وجہ سے انسان کو صبر کا دامن ضرور تھامنا چاہیے۔ جب کبھی کوئی پریشانی مصیبت آئے، انسان اس مصیبت اور پریشانی کو دور کرنے کی کوشش ضرور کرے، لیکن اس کے ساتھ صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ جیسے مثال کے طور پر پریشانی آ جاتی بعض لوگوں کو، تو وہ کیا کرتے ہیں، اگر اس سے پہلے وہ نمازیں پڑھتے تھے تو نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس سے پہلے نمازیں پڑھتے تھے، ان سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اب ہمیں نماز کیا دے دے گی۔ اگر قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو اس مایوسی کے عالم میں وہ قرآن کی تلاوت چھوڑ دیتے ہیں، ذکر اذکار کرتے تو وہ ذکر اذکار سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان پریشانی کے عالم میں اور زیادہ اللہ رب العزت کی طرف جھکنے کی کوشش کرے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کی عنایات کا مستحق ہو جائے گا، اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہو جائے گا، اور نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شخص ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان میں شامل فرمائیں۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔